حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چلو، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر میں سوچتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تو دکھ سکھ کس کو بتاتے ہیں۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ اور ماں یاد آتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، کم بخت وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا اہل جہاں کو، سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروات کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کی محبت حقیقت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے۔ اللہ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتی ہوئے ڈرتی ہے تو پھر افسوس کرو، کیونکہ تم ہاتھوں سے اپنی مغفرت کا دروازہ بند کر چکے ہو۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ اور درجہ ماں کا ہے۔ ابھی زندگی ہے، ماں میری مجھ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق بھی رک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔